अस्सलाम वालेकुम। भारत और इसराइल में सफ़े मातम बिछ गया है। मगरिब भी परेशान है, अमेरिका के भी तोते उड़ गए हैं कि पाकिस्तान और सऊदी अरब ने दिफाई मुआहदा कर लिया है। एक मुल्क पर हमला, दूसरे मुल्क पर हमला तस्वुर होगा, और इसराइल के जो एक्सपेंशन के जो मंसूबे थे वो अपनी जगह धरे के धरे रह गए हैं। वो एक एक करके मुस्लिम मुल्कों पर हमला कर रहा था, लेकिन अब पाकिस्तान ने बता दिया है कि अब इसराइल आगे नहीं बढ़ेगा। इसराइल अगर एक कदम भी अगर सऊदी अरब की तरफ बढ़ाएगा तो उसको मुंह की खाने पड़ेगी, क्योंकि अब पाकिस्तान भी सऊदी अरब के कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है और सऊदी अरब अब अपने आप को अकेला ना समझे। और इसराइल जिसने सऊदी अरब पर हमला करना था, यह तय था, क्योंकि अब वो एक एक करके हर मशरिक़ मुस्ता के मुल्क पर हमला कर रहा था। उसने शाम पर हमला किया था, उसने लबनान पर हमला किया, उसने ईरान पर हमला किया, उसने कतर पर हमला कर दिया कि जो उसका दोस्त मुल्क था जिससे उसके सफारती ताल्लुकात थे, उसने उसका भी ख्याल नहीं किया। तो अब सऊदी अरब एक ऐसा मुल्क बचा था जिस पर उसका हमला करना था, और सऊदी अरब और पाकिस्तान ने बहुत क्लियर पैगाम, जो ओआईसी कॉन्फ्रेंस है उसके अंदर भी पाकिस्तान ने बहुत क्लियर पैगाम दिया था कि अब एक एक करके मार खाने की जरूरत नहीं है, अब कोई लाइन ऑफ एक्शन बनाएं, इकट्ठे हो जाएं, तकरीरें मत करें, कुछ कर दिखाएं। तो पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ को तस्लीम करते हुए सऊदी अरब ने भरपूर एतमाद का इजहार पाकिस्तान पर किया है। दो बड़े मुल्क, अब दो बड़ी कुव्वतें इस्लामी दुनिया की वो इकट्ठी हो गई हैं, और इससे बाकी इस्लामी दुनिया को भी सबक मिलेगा कि इकट्ठे हो जाओ, इकट्ठे हो जाओगे तो बच जाओगे, अगर नहीं इकट्ठे होगे तो एक एक करके मार पड़ेगी। पहले मुसलमानों के अंदर फितरा डालने की बहुत सारी कोशिशें की गई, बहुत सारे मुल्क इसका हिस्सा बने, लेकिन अब मुसलमानों के अंदर ये अवेयरनेस आ रही है कि इकट्ठा होना जरूरी है। तुर्की, पाकिस्तान, सऊदी अरब और मिस्र, ये चार मुल्क अगर इकट्ठे हो जाएं तो पाकिस्तान और इन मुल्कों की जो बहुत बड़ा डिफेंस का सिस्टम बनता है, और अगर ईरान भी इसका हिस्सा बन जाए तो फिर तो क्या ही बात है, फिर तो ये तकरीबन नाकाबिले तस्खीर हो जाएगा, और इसराइल की हिम्मत भी नहीं होगी कि वो इनकी तरफ मैली निगाह से देख सके। ये दो बहुत बड़े मुल्क जो इब्तदाई तौर पर इकट्ठे हो गए हैं, सऊदी अरब और पाकिस्तान। सऊदी अरब का दिफाई बजट तो दुनिया के टॉप 5-6 मुल्कों के अंदर आता है। तकरीबन हर साल 81 अरब डॉलर सऊदी अरब अपने दिफा पर खर्च करता है। पाकिस्तान जो एक दिफा के हवाले से एक बहुत बड़ा नाम है, जिसने अभी भारत को धूल चटाई है, भारत को नाको चने चबा दी, उसको होश उड़ गए। 4 दिन की जंग के अंदर भारत के सारे ख्वाब चिकनाचूर हो गए। जो उसने खित्ते का बड़ा भाई बनना था उसको लमलेट कर दिया, मलिया मेट कर दिया उसको। अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान के दिफाई बजट जो है सिर्फ 9 अरब डॉलर है, यानी सऊदी अरब का दिफाई बजट पाकिस्तान से 9 गुना ज्यादा है। तो आप तसव्वुर करें कि पाकिस्तान की फौजें, पाकिस्तान की दिफाई ट्रेनिंग, पाकिस्तान की एक्सपर्टीज, पाकिस्तान का हिम्मत और हौसला, पाकिस्तान की सलाहियत, पाकिस्तान के पायलट्स, पाकिस्तान के मिसाइल्स, पाकिस्तान के टैंक, पाकिस्तान के फौजी, पाकिस्तान के ऑफिसर्स, अगर वो सऊदी अरब के बजट के साथ, सऊदी अरब की दिफाई सलाहियत के साथ, सऊदी अरब के पास जो दिफाई सलाहियत मौजूद है उसको इस्तेमाल करते हैं, तो खित्ते के अंदर ताकत का तवाज़ुन कितना दुरुस्त हो जाएगा। दूसरी जानिब इसराइल जो छोटे मुल्कों पर हमले करके अपनी बालादस्ती कायम करना चाह रहा है, उसका दिफाई बजट 2023 में 24 अरब डॉलर था, और उसने जब गजा पर हमला किया 2023 में, तो 2024 में उसने अपना दिफाई बजट बढ़ाकर 46 अरब डॉलर कर लिया, यानी कि तकरीबन दुगना कर दिया। अब अगरचे उसने अपना बजट जो है 30 अरब डॉलर पे लिया है, लेकिन ये इस खित्ते के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि उसके पीछे अमेरिका, यूरोप की पूरी पूरी फौजें खड़ी हैं। तो ऐसे में अगर पाकिस्तान और सऊदी अरब मिलकर एक दिफाई कुव्वत बनते हैं, खड़े होते हैं, और पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम उसके साथ सपोर्ट करता है, तो इसराइल का कोई कोना, कोई जगह महफूज नहीं रहेगी। और पाकिस्तान, याद रखिए, एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान की एटमी कुव्वत, जिस तरह इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान बतौर एटमी मुल्क, बतौर एटमी मुल्क, बड़ा उन्होंने वाज़ेह कहा कि बतौर एटमी मुल्क उम्मत मुस्लिमा के साथ खड़ा है। और उम्मत मुस्लिमा में हमारे सबसे इंपॉर्टेंट जगह कौन सी है? हरमैन शरीफैन, यानी कि सऊदी अरब में मक्का और मदीना का इलाका। पाकिस्तान ने मक्का और मदीना का कंट्रोल संभाल लिया है, अब इसका दिफा पाकिस्तान की जिम्मेदारी है, सऊदी अरब के एक एक चप्पे की जिम्मेदारी है। और इसके अलावा अगर गल्फ के ममालिक पाकिस्तान पर इत्मीनान का इजहार करते हैं या इस
اتحاد کی جانب قدم بڑھاتے ہیں تو گلف کا پورا خطہ اور مشرق وسطیٰ کا پورا خطہ ایک مٹھی کی طرح اکٹھا ہو سکتا ہے۔ تو پاکستان کا یہ جو قدم ہے کہ ہم نے سعودی عرب کے ساتھ ایک دفاعی معاہدہ کیا، یہ بہت امپورٹنٹ اسٹریٹجک فیصلہ ہے، جس سے امریکہ کی بھی آنکھیں کھل گئی۔ امریکہ جو ہے بہت بڑی بڑی ڈینگیں مار رہا تھا، بہت خطے کے اندر خرابی کر رہا تھا اور اسرائیل کے ساتھ خرابی کر رہا تھا مل کے۔ اب اس کو بھی سوچنا پڑے گا کہ اگر اب اس نے کوئی شرارت کی سعودی عرب کے ساتھ، خاص طور پہ کوئی شرارت کی، تو اسرائیل کو منہ کی کھانی پڑے گی، کیونکہ اسرائیل سے سعودی عرب بہت قریب ہے، بہت قریب ہے۔ اسرائیل سعودی عرب سے چلنے والا میزائل چند منٹوں میں، ایران سے تو جو میزائل چلتا تھا اور گرتا تھا اسرائیل میں جا کے، اس کو کم از کم آدھا گھنٹہ لگتا تھا پہنچنے میں۔ تو اسرائیل کو تو پتہ بھی نہیں چلے گا اگر اسرائیل سعودی عرب سے چلتا ہے، اور اگر 100 کلومیٹر رینج کا، 200 کلومیٹر رینج کا، 300 کلومیٹر رینج کا بھی کوئی میزائل چلتا ہے تو وہ کتنی جلدی اسرائیل میں پہنچ جائے گا۔ اسرائیل کو تو آنکھیں کھولنے کا موقع بھی نہیں ملے گا۔ بلسٹک میزائل، بر اعظمی میزائل، پاکستان کے پاس پوری رینج موجود ہے۔ شاہین 1 2 3، ابابیل میزائل، اس کے علاوہ پاکستان کا جو الفتح میزائل ہے، النصر میزائل ہے، پاکستان کی ایٹمی ٹیکنالوجی ہے۔ تو یہ جو اتحاد ہے یہ بہت امپورٹنٹ اتحاد ہے، یہ خطے کے لیے میسج ہے، یہ اسرائیل کے لیے میسج ہے، یہ یورپ کے لیے میسج ہے، یہ امریکہ کے لیے میسج ہے، کیونکہ امریکہ اور یورپ مل کر خطے کے اندر طاقت کے توازن کو برباد کرنے کے لیے مسلسل کوششیں کر رہے ہیں۔ انہوں نے غیر مشروط طور پر اسرائیل کو اپنی سپورٹ دے رکھی ہے۔ اقوام متحدہ بھی جو ہے صرف اپیلیں کرنے تک محدود، اور وہ اسرائیل پر کوئی پابندیاں نہیں لگا رہا۔ تو اس بار بڑا کلیئر میسج ہے، اور انڈیا کے لیے بڑا کلیئر میسج ہے اس کے اندر، کہ اگر انڈیا پاکستان پر اب کوئی حملہ کرتا ہے تو اب سعودی عرب بھی کھل کر پاکستان کے ساتھ کھڑا ہے۔ پہلے تو سعودی عرب چونکہ انڈیا کے ساتھ اس کے بہت اچھے سفارتی تعلقات تھے، تو وہ بڑی کلیئرٹی تھی کہ وہ مل کر دونوں کے درمیان میڈیشن کر رہا تھا۔ ترکی نے اس جنگ کے اندر، حالانکہ ترکی کے بھارت کے ساتھ بہت اچھے تجارتی تعلقات تھے، لیکن اس نے اپنا دھڑا بڑا کلیئر رکھا۔ اس نے بتا دیا جی کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، پاکستان ہمارا دوست ہے، ٹھیک ہے ہمارے بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں، لیکن پاکستان کے لیے ہم وہ تعلقات قربان کرنے کو تیار ہیں۔ ہمیں وہ برآمدات نہیں چاہیے جو ہمیں پاکستان کی قیمت پر اگر ہمیں چھوڑنی پڑ رہی ہیں، ہمیں نہیں چاہیے ایسی برآمدات جو ہم بھارت کے ساتھ تعلقات بنائیں۔ تو اب سعودی عرب نے بھی اپنا پورا وزن پاکستان کے پلڑے میں ڈال دیا۔ یہ پچھلے 60-70 سال کے عرصے کے اندر سب سے بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ دو اسلامی ملکوں نے مل کر جو واقعی میٹر کرتے ہیں ایک دفاعی معاہدہ کیا ہے، اور یہ بھارت کے لیے، اسرائیل کے لیے، امریکہ کے لیے، پورے خطے کے لیے، یورپ کے لیے بڑا کلیئر میسج ہے کہ اب اگر کوئی جنگ شروع ہوگی تو وہ کوئی چھوٹی جنگ نہیں ہوگی، واقعی اب کوئی بڑا مارکا ہوگا۔ اسرائیل کو بھی اپنا بچاؤ کرنا مشکل ہو جائے گا، کوئی اسرائیل اچھا دوسری ایک اور بڑا امپورٹنٹ اس کے لیے کہ جو سعودی عرب ہے، سعودی عرب کے اندر جو سارا ڈیفنس سسٹم ہے اس کا وہ امریکن بیسڈ ہے۔ تو پاکستان، اور اگر اسرائیل پر سعودی عرب حملہ کرتا ہے یا اسرائیل سعودی عرب پر حملہ کرتا ہے، تو جس طرح قطر کے اندر صورتحال پیدا ہوئی کہ اسرائیل جو ہے اپنا اسرائیل کے خلاف سعودی عرب اپنا اسلحہ استعمال نہیں کر سکے گا، کیونکہ امریکہ جب اپنا اسلحہ دیتا ہے کسی ملک کو تو وہ ساتھ میں ڈونٹس اور ڈوز اینڈ ڈونٹس بھی بتاتا ہے کہ آپ اس کے خلاف یہ اسلحہ استعمال کر سکتے ہیں، اس کے خلاف نہیں کر سکتے، اور وہ پھر اس کے علاوہ اس کو اسٹریٹجکلی بھی، اس کے علاوہ وہ ٹیکنیکل لیول پہ بھی اور وہ انٹیلیجنس کے لیول پہ بھی انشور کرتا ہے کہ جو اس کے دوست ممالک ہیں ان کے خلاف وہ اسلحہ استعمال نہ ہو۔ یعنی اگر سعودی عرب کسی وجہ سے اسرائیل کے خلاف وہ اسلحہ استعمال کر بھی لے گا تو اس کے بعد پھر امریکہ ایسی شرائط عائد کر دے گا کہ امریکہ اس کو مزید اسلحہ نہیں دے گا، مزید پرزے نہیں دے گا، کوئی خرابی ہو جائے گی تو اس پہ اسسٹنس نہیں دے گا، ٹیکنیکل اسسٹنس نہیں دے گا، کیونکہ امریکہ اور اسرائیل تو ایسے ہیں کہ ان کو علیحدہ کرنا مشکل ہے، کیونکہ باقی دنیا کے ممالک میں اس طرح کا اتحاد، اس نوعیت کا دفاعی اتحاد کہیں بھی نہیں کہ ایک بہت سے چھوٹے سے ملک کو امریکہ اس طرح ٹوٹلی سپورٹ کرتا ہے کہ اس نے پوری دنیا کے امن کو اس چھوٹے سے ملک کے لیے خطرے میں ڈال دیا ہے۔ تو اب سعودی عرب اور پاکستان کا جو دفاعی معاہدہ ہے اس نے بھی طاقت کے توازن کو بالکل درست کر دیا ہے۔ مشرق وسطیٰ کے اندر جو طاقت کا توازن بالکل بگڑ چکا تھا، اسرائیل ایک بہت بڑی طاقت کے طور پر ابھر کر سامنے آ رہا تھا، اور اس کا اگلا ٹارگٹ یقینی طور پر سعودی عرب تھا، کیونکہ شام پر حملہ کر چکا ہے، وہ لبنان پر حملہ کر چکا ہے، وہ اردن کو بالکل زیر دست کر چکا ہے، ایران کو اس نے پہ حملہ کر کے اس نے اس کو تباہی کی طرف لے کے گیا ہے، یمن پر وہ حملہ اس کا جاری ہے، اس کے علاوہ قطر پر وہ حملہ کر چکا ہے، بحرین بہت چھوٹا ملک ہے، کویت کی بالکل کوئی حیثیت نہیں ہے، عراق کا امریکہ نے بیڑا پہلے غرق کر دیا ہے۔ تو اس خطے کے اندر صرف ایک سعودی عرب ایک ایسا ملک بچا تھا کہ جو
اپنی جگہ انٹیکٹ تھا, جو اس کے پاس طاقت بھی تھی, جو صلاحیت بھی تھی, اور وہ ابھی تک اس پر کسی نے حملہ نہیں کیا تھا. تو پاکستان کے ساتھ سعودی عرب کا یہ دفاعی معاہدہ جو ہے یہ دنیا کے لیے بہت زبردست پیغام ہے, اور آنے والے دنوں میں پاکستان اور سعودی عرب اگر ملتے ہیں تو چائنا کے لیے بھی رستہ کھلے گا کہ وہ ریپلیس کر سکتا ہے امریکی ٹیکنالوجی کو, کیونکہ دفاع کے لیے بہت زیادہ پیسہ خرچ کر رہا ہے سعودی عرب, اور اگر یہ $80 ارب امریکہ سے شفٹ ہو کے اگر چائنا کی طرف جاتا ہے تو J-10 طیارے, JF-17 طیارے پاکستان کے, اس کے علاوہ چائنیز کی وہ ٹیکنالوجی جو پاکستان نے ابھی بھارت کے خلاف استعمال کی ہے, اگر وہ سعودی عرب کے پاس آتی ہے تو پھر سعودی عرب کو اس کو استعمال کرنے کے لیے امریکہ یا فرانس سے نہیں پوچھنا پڑے گا, اسے کسی ایسی دفاعی معاہدے پر دستخط نہیں کرنے پڑیں گے, کوئی ایسی گارنٹیز نہیں دینی پڑیں گی کہ میں اس کے خلاف استعمال کر سکتا ہوں, اس کے خلاف استعمال نہیں کر سکتا, یہ اس کے خلاف استعمال کروں گا تو یہ ہو جائے گا. وہ پھر اپنا دفاع خود کرے گا. اور اب پاکستان اور سعودی عرب چونکہ اب ایک دفاعی معاہدے میں آ گئے ہیں, تو پاکستان سعودی عرب کی دفاعی صلاحیت کو بڑھانے کے لیے, اس کی دفاعی پروڈکشن کو بڑھانے کے لیے, اس کی کیپیبلٹی کو بڑھانے کے لیے کچھ جوائنٹ وینچرز بھی شروع کر سکتے ہیں, جس سے پاکستان اور سعودی عرب مل کے اپنے ایئر ڈیفنس سسٹم بنا سکتے ہیں, مشترکہ بنا سکتے ہیں, اسلحہ سازی کر سکتے ہیں, جہاز بنا سکتے ہیں, اور چائنیز ٹیکنالوجی کو بھی لا سکتے ہیں. اس کے علاوہ رشین ٹیکنالوجی بھی اب سعودی عرب کے اندر آ سکتی ہے. تو یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے جس کو بہت تھوڑی ڈیولپمنٹ نہ سوچی جائے, سمجھا جائے. یہ خطے کے اندر ایک تبدیلی کے لیے ایک دستک ہوئی ہے, ایک دروازہ کھلنے والا ہے, اور یہاں سے اب امریکہ جو ایک بہت زیادہ انریسٹ پیدا کر رہا تھا اسرائیل کو لے کے, اس نے پورے خطے کے امن کو خطرے میں ڈال دیا تھا, اس کے لیے بھی اب مواقع یہاں پر ختم ہوتے جا رہے ہیں. یا تو وہ اسرائیل کے ساتھ مل کے جنگ کی طرف آئے گا, یا پھر وہ خاموشی اختیار کرے گا اور حالات کو میں جو تبدیلی آ رہی ہے اس کا بیٹھ کر معائنہ کرے گا.